پہاڑی چوہے جب یہ زخمی ہو جاتے ہیں تو اپنے زخموں کو جراثیم اور دھول سے بچانے کے لیے درختوں کا گوند یہ اپنے اوپر لگا لیتے ہیں تاکہ یہ جراثیم اور دھول سے بچ جائیں. اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی انہیں صلاحیت عطا کی ہے. اسی طریقے سے ریچھ بھی اپنے زخموں کو صاف کرنے کے بعد انہیں گوند سے صاف کر لیتا ہے اور اسے چھپا لیتا ہے تاکہ یہ بھی دھول مٹی سے بچ جائے اور مزید بیماری سے بچ جائے. اسی طریقے سے ماہرین کے مشاہدے کے مطابق ہدہد اپنی ٹوٹی ہوئی ہڈی پر گیلی مٹی یا درختوں کی باریک جڑوں کا پلاسٹر کر لیتا ہے اور چند دن کے بعد بالکل درست ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہمیں کوئی فریکچر ہو جاتا ہے, ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, تو ہم تو جاتے ہیں جناب ڈاکٹر کے پاس, آرتھوپیڈک کے پاس, اور وہ ہمیں کوئی پلاسٹر کرتا ہے. ہدہد اگر اس کی ہڈی ٹوٹ جائے, بریک ہو جائے, تو وہ کہاں سے اپنا علاج کروائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ جڑوں کو, درختوں کی جو باریک جڑیں ہوتی ہیں, اس کو لے کر یہ اپنے اس جگہ پر پلاسٹر کر لیتا ہے اور درست ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے جب کوئی جنگلی جانور زخمی ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ تبدیل کر کے کسی پرسکون جگہ پر چلا جاتا ہے اور دوا کے طور پر مختلف اقسام کی جڑی بوٹیاں کھاتا ہے. شیر, بھیڑیے, گوشت خور جو جانور ہوتے ہیں, یہ جب بیمار ہوتے ہیں تو یہ پھر گوشت کھانا چھوڑ دیتے ہیں, پرہیز پر آ جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں بھی اگر کبھی کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو پرہیز پر زیادہ دھیان دینا چاہیے. حیوان کی ان حفاظتی تدابیر سے مشاہدہ ہوتا ہے اور یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ ان پودوں اور جڑی بوٹیوں کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بھی عطا فرمایا ہے کہ جب جنگلی جانور بخار میں مبتلا ہوتے ہیں تو ایسی جگہ ڈیرا ڈالتے ہیں جو نہ صرف سائے دار ہوتی ہے بلکہ وہاں کی ہوا اور صاف پانی بھی وہاں پر قریب ہوتا ہے. ایسی جگہ پر جا کر اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں. بخار کی شدت کم ہونے یا بخار ٹوٹنے تک وہ صرف پانی پیتے ہیں اور کوئی چیز نہیں استعمال کرتے. لیکن یہ بھی رب کی قدرت ہے. اچھا, بندر کو اگر جلدی کوئی بیماری ہو جاتی ہے تو وہ نیم کی کونپلے توڑ توڑ کر کھاتے دکھائی دیے گئے ہیں, یہ اس سے علاج کرتے ہیں. اسی طریقے سے نیولا جو ہے وہ سانپ مارنے کے بعد ایک خاص قسم کے پودے کی پتیاں کھا لیتا ہے جو سانپ کے زہر کو زائل کر دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی اسے صلاحیت عطا کی ہے. اسی طریقے سے جانور کو جوڑوں کی تکلیف ہو تو وہ ایسی جگہ رہائش اختیار کرتے ہیں جہاں سورج کی روشنی براہ راست اثر انداز ہوتی ہے. آخری عمر میں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بڑھاپے میں ریچھ اور دوسرے کئی جانوروں کو دیکھا گیا ہے کہ یہ گرم چشموں کے قریب اپنا ٹھکانہ بنا لیتے ہیں, اپنا مسکن اختیار کر لیتے ہیں اور روز باقاعدگی سے وہاں جا کر یہ نہایا کرتے ہیں. جن جانوروں کو جوئیں یا پسو وغیرہ پڑ جاتے ہیں تو وہ مٹی میں لوٹتے ہیں تاکہ ان کی یہ جو چیزیں ہیں یہ ان سے دور ہو جائیں. ماہرین کے مشاہدے کے مطابق جانور موسم کی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ اپنی غذائیں بھی تبدیل کرتے رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں ہم بھی یہی کرتے ہیں, سردیاں ہوتی ہیں تو سوپ کا استعمال بڑھ جاتا ہے, کافی لوگ استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے اگر گرمی بڑھ جائے تو ٹھنڈے مشروبات کی طرف لوگ آ جاتے ہیں. تو جانوروں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت عطا کی ہے. کیسی صلاحیت ادا کی ہے؟ انڈے دینے والی چڑیا کیلشیم کی کمی پوری کرنے کے لیے ساحل سمندر پر جا کر گونگے چن چن کر کھاتی ہے. ہرنیاں جو ڈیر ہوتی ہیں یہ میلوں دور تک ایسے پانی کی تلاش میں جاتی ہیں کہ جس میں کیلشیم کی مقدار زیادہ ہو تاکہ ان کے جسم کے اندر کیلشیم بھی پورا ہو جائے. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب انسان کا جسم, اگر اس کے جسم کا کوئی حصہ ایسا ڈیمیج ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی حادثہ رونما ہو جائے کہ اب اس کو جسم کے ساتھ جڑے رکھنا یہ دوسرے جسم کے حصوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو, تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈاکٹروں کے پاس جا کر اس حصے کو الگ کر دیا جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو بھی یہ صلاحیت دی ہے کہ اگر ان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا ہو جاتا ہے تو وہ اب اپنے دانتوں سے یا کسی بھی طریقے کو اختیار کر کے وہ اپنے جسم کے اس حصے کو اپنے جسم سے جدا کر دیتے ہیں.